میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کا بہت ہی پرسوز کلام ہے۔ وقت خفتان نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ میانہ روی، اعتدال پسندی، درمیانی راہ۔ امیر سنت دیکھتے ہیں آج ہماری اکثریت بے برکتی کی شاکی ہے، وہ ہے نیز تنگ دستی اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے۔ اور آج تقریباً ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ لکھتے یقین مانیے مہنگائی، بے برکتی اور تنگ دستی کا فی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری اخراجات ہیں۔ ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، نیز اعلیٰ کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں، مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائے رہیں گے تو ان کاموں کے لیے خطی رقموں کی ضرورت رہے گی، اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کی راگنیاں بھی جاری ہی رہیں گی۔ پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد مسند احمد کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس شخص نے اعتدال اور میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ دولت مندی میں بھی میانہ روی اچھی شے ہے، تنگ دستی ہے تب بھی میانہ روی ہی ہونی چاہیے، اچھی شے ہے، اور عبادت میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے، یہ اچھی شے ہے۔ شریعت اعتدال کو پسند کرتی ہے، وہ اعتدال عبادت سے اس کا تعلق ہو، نیکی کی دعوت سے اس کا تعلق ہو، یا اپنے روزمرہ کے اخراجات سے اس کا تعلق ہو۔ آج کل یہی مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا رجحان کچھ اور ہے، ہماری پرائیورٹی کچھ اور ہے، ہماری ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں، اور جب فضول خرچی کی طرف، فضول رجحانات کی طرف، فضول گوئی کی طرف، اور اس طرح اپنے وقت کو فضول ترکیبوں میں استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس یہ سب سے بڑا ایکسکیوز ہوتا ہے، we don't survive it۔ بعض اوقات کم آمدنی کی وجہ سے بیسک ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، یہ ایسا بھی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک کلچر ہے کہ غریب جو ہے نا وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، کہ اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ مفتیان اسلام کی تو کوئی خدمت لی نہیں جا رہی نا معیشت کے معاملے میں، کہ اسلام معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے اور معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، یا ہماری تنگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسلام کیا بیان کر رہا ہے، ہم نے اس لوجکس کو اینڈ اسلام کے مطابق نہیں بھی ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بہت شدت کے ساتھ رونا ہے، یہ چھوٹا موٹا رونا نہیں ہے، شدت کے ساتھ رونا ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، اور مڈل کلاس کا جو بندہ ہے، جس کو وائٹ کالر ہمارے ہاں عموماً ٹرم اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مڈل کلاس جو ہے یہ مطلب کہ پیستا جا رہا ہے، کہ وہ
اپنے اسٹیٹس سے باہر نکل نہیں سکتا اور آمدنی بڑھا نہیں سکتا. مطلب یوں سمجھے کہ ڈس بیلنس سسٹم ہے اس وقت. ایک گلیمر ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے جس میں میڈیا کا بھی ایک پورے کا پورا کردار ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. نئے نئے نت نئے ڈیزائن اور فیشنز والے لباس میڈیا پر آ کر جب دکھائے گئے, اصطلاحیں اب جو بنی ہوئی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. آپ مطلب آج سے تھوڑی کو مکان ہم لوگ بنانا شروع کیا ہے. مکان تو صدیوں کے مکان بنتے ہیں, لیکن مکانوں کے اندر جو آج ٹرم یوز کی جاتی ہے, جو ایک ٹیرس ایک ٹرم آئی ہے, تو جناب لاؤنج ایک ٹرم آئی. لاؤنج 10 قسم کے بنائے جاتے ہیں. ٹوئے روم الگ بنے گا تو بیڈ روم الگ بنے گا, تو یہ الگ بنے گا وہ الگ بنے گا. پھر جس رنگ کی بیڈ شیٹ ہے تو اسی رنگ کا پردہ ہونا چاہیے, اسی ڈیزائن کا فلاں ہونا چاہیے, پھر اسی رینج کا فرنیچر ہونا چاہیے, پھر اسی کلر کا فورمی کا بھی ہونا چاہیے. اب یہ سارے جب ہونے چاہیے, پھر چھت کا کلر اپنی جگہ پر ہونا چاہیے, دیوار کا کلر اپنی جگہ ہونا چاہیے. پھر جناب وہ جب دعوت ہوئی ہے تو جس کلر کا کپڑا پہنے اسی کلر کی گھڑی بھی ہونی چاہیے, تو اسی کلر کا بھی رومال بھی ہونا چاہیے. پتہ نہیں اس کلر کا جوتا موتا پہنتے کہ نہیں پہنتے, کیا اس کا کلچر ہے, وہ سب کچھ اس کلر کا ہونا چاہیے. اب جب اتنا سب کچھ ہم کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ پورا نہیں ہوتا, تو پورا ہوگا کیسے؟ کپڑے پہلے پورے پڑ جائیں, فرنیچر پہلے پورا پڑ جائے. وہ تو پورا پہننے نہیں نا صاحب, یہ بھی ایک کلچر ہے کہ کپڑے تو پورے پہننے نہیں ہیں. نہیں, یہ کپڑے پورے نہ پہننے کا کلچر پورا ہونے سے نہیں ہے. یہ کپڑے پورے نہ پہننے کا کلچر دماغ پورا نہیں ہو رہا. دماغ آدھا ہو گیا ہے کہ کپڑے بھی پورے نہیں پہننے. کپڑے تو آدھو آدھ پہننے, لیکن وہ اس میں بھی فیشن ہے نا, یہ بھی فیشن کے نام پر پہننے. اور یہ مطلب کہ ہمارے پورے کپڑے سے زیادہ مہنگے کپڑے آتے ہیں ان کے آدھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے یہ جو پورے کپڑے نا جس میں ہم نے چادر تک بھی اوڑی ہوئی ہے, چادر ہے, امامہ بھی لباس میں شامل کیا گیا. امامہ بھی لباس ہے, چادر کو بھی ہم نے لیا ہے, یہ پردہ الگ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بھی بچے کو کپڑے پہننی جیسے اوڑھ لیو. ارے بھائی کچھ کپڑے کو پہنو. اتنا کپڑے کیا کم کر دیے کہ مسئلہ ہو گیا. یہ پورا نہ ہونے والے نہیں ہے. یہ تو فیشن نے مطلب کہ یہ کر دیا ہے کہ ان کے وہ جو برمودا اور یہ شارٹس وغیرہ ہوتے ہیں, یہ شاید ہمارے مطلب پجامہ کرتے سے زیادہ مہنگا ہوتا ہوگا, کیونکہ یہ طبقہ بھی برانڈڈ پہننے کا عادی ہوتا ہے نا. پھر برمودے سے زیادہ مہنگا تو پین لٹکایا ہوا ہوتا ہے. صحیح فرمایا. وہی میں نے عرض کی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امیری میں بھی میانہ روی ہے. جیسے ہی پیسہ آتا ہے نا, ہمارا پیسہ ڈکلیئر جلدی ہو جاتا ہے, فوراً ڈکلیئر ہو جائے گا. گھڑی تبدیل ہو جائے گی, چشمہ تبدیل ہو جائے گا, لباس تبدیل ہو جائے گا, کار تبدیل ہو جائے گی, اٹھنا بیٹھنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا. یعنی تیسرا آدمی بولے گا کہ یار آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے, اگلا بولے گا پیسہ آ گیا ہے, اور جو لوٹنے والا ہوگا وہ تار لے گا کہ سب پیسہ آ گیا ہے. تو یہ سارے جو حالات اور معاملات ہمارے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم آمدنی اخراجات کے حساب سے پچھتا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو میانہ روی کی طرف رکھا, کھانے پینوں کے حوالے سے ہوٹلنگ آپ کم کر دیں. یہ اگرچہ اخراجات تو لیتے ہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہوٹلنگ کرنے والا بے پردگی اور گانے بازوں سے بھی بچ جائے. مطلب اب تو معاشرہ نا گناہوں میں گھرا ہوا ہے. بچت گھر میں رہنے میں ہی سمجھ میں آتی ہے. ہم نے خود اپنا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے. پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ, مرحبا. آپ کو پورا ہو جائے گا. اخراجات کے مطابق آمدنی نہ ڈھونڈیں, آمدنی کے مطابق اخراجات بنا لیں, آپ کو پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. ویری سمپل اینڈ سوبر فارمولا. وانٹیڈ اور انلمیٹڈ. ماشاءاللہ. یہی نہیں پیسہ, میرے جیب میں کرایہ بس کا ہے, میں ٹیکسی کا خواب کیسے دیکھوں گا؟ یا تو پیدل جاؤں گا یا میں بس میں جاؤں گا. آپ سمجھیں کہ میں جھوٹ سے کما کر لاؤں گا تو میرے مال میں برکت ہوگی, ایسا نہیں ہے. ہمیں ہر صورت رب پر ہی اعتماد کرنا ہے, اور رب پر ہی توکل کرنا, رب پر ہی بھروسہ کرنا ہے. وہی پورا کرنے والا ہے. وہ رب کریم قادر مطلق ہے. ہم مسلمان ہیں. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے مدی چلے کے ناظرین. ہم مسلمان ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں, یا اللہ تجھے سب خبر ہے, میرا یہ حال ہے, مجھے میری اس آمدنی میں پورا کروا دے. رب کریم اپنی رحمت سے ہماری اس آمدنی میں وہ برکت دے گا کہ خرچ کرنے کے بعد بھی انشاءاللہ 2 پیسے آپ کے ہاتھ میں بچیں گے. آپ کر کے تو دیکھو. ایک شخص کو بد دیانتی پر اعتبار آ گیا کہ میں بد دیانتی کروں گا تو پورا ہوگا, میں جھوٹ بولوں گا تو پورا ہوگا, میں دھوکہ دوں گا تو پورا ہوگا, میں ملاوٹ کروں گا تو پورا ہوگا, میں سود پر کاروبار کروں گا تو پورا ہوگا, میں چوری ڈکیتی کروں گا تو پورا ہوگا. اس کو ان گناہوں پر پورا ہونے پر اعتماد ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا تو رب کی فرما برداری پر اعتماد نہیں آ رہا کہ میں رب پر بھروسہ کروں کہ میرا رب پورا کرنے والا ہے. اپنے اندر یقین کامل پیدا کرنا پڑے گا. یقین کامل کے بغیر منزل نہیں ملے گی. اور جو اس وقت حالات اور معاملات چل رہے ہیں, اس کے لیے یقین کامل ہونا ہی لازمی ہے. اعتماد کی کمزوری یہ ہمیں مروا دے گی. لہذا جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر اعتماد کریں, اس پر تکیہ کریں. اعتماد سے اس پر تکیہ کریں. آپ اور میں آئیں تو صحیح, پورا نہیں ہوتا کہ رٹ ختم ہو جائے گی.
فضول خرچی اور اسراف یہ وہ ہے جس کے بعد بندہ کہتا ہے پورا نہیں ہوتا. فضول خرچی اور اسراف سے آپ آ جائیے, پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ